اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اے ایمان لانے والو، مقتولین کے سلسلے میں تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ تو اگر کسی کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے تو اسے معروف کے مطابق اس کی پیروی کرنی چاہیے اور خوش اسلوبی سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل رکھنے والو، تاکہ تم بچ سکو۔ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے موت کا وقت آ جائے اور وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو وصیت کرے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق۔ یہ متقین پر حق ہے۔ تو اگر سننے کے بعد وصیت میں کوئی تبدیلی کرے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو لوگ تبدیلی کریں گے۔ بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر وصیت کرنے والے کی جانب سے کچھ زیادتی اور گناہ کا اندیشہ ہو تو اگر کوئی اس کی درستگی کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ اہل کتاب کے جرائم بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اس بات کا اعلان ہوا کہ اب جو دنیا کی پیشوائی اور امامت ہے اس کا منصب تبدیل ہو رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں اب امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی۔ اس کے بعد امت کو یہ بتایا گیا کہ ایک نازک ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے، اس کی تاکید کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر اب اسلامی شریعت کے مختلف پہلوؤں کو امت کے سامنے واضح کیا جا رہا۔ تو سب سے پہلے جو بنیاد اور اساس ہے توحید، اس کا تذکرہ ہے، اور اسی تعلق سے یہ بات آئی کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا خالص اللہ کا حق ہے۔ اس میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگر کسی اور کو یہ حق دیا گیا تو یہ توحید کے منافی ہوگا۔ اس کے بعد بڑی ایک جامع آیت آئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ نیکی کس چیز کا نام ہے، وفاداری کس چیز کا نام ہے، دینداری کسے کہتے ہیں، تقوی اور خدا ترسی کسے کہتے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب کے ہاں دھیرے دھیرے جب زوال آیا، کسی بھی امت میں زوال آتا ہے تو جو بنیادی روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور چند ظاہری چیزوں کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی دینداری، ظاہر پرستی آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے چند ظاہری چیزوں کو اختیار کر لیا تھا، تحویل قبلہ پہ بڑا واویلا مچایا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ نیکی اور وفاداری اس بات کا نام نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے کہ مغرب کی طرف ہے۔ یہ زیادہ اہم چیز نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ایمان خالص ہونا چاہیے اور اس کے لحاظ سے عمل ہونا چاہیے۔ اعمال میں کن چیزوں کا ذکر ہے؟ انفاق کا ذکر ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور نماز کی اقامت کا ذکر ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر ہے، اور ایفائے عہد کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ثابت قدمی اور صبر کا ذکر ہے۔
تو یہ دیکھیے بنیادی اعتقادات بھی اس میں آ گئے اور بنیادی اعمال بھی آ گئے اور اخلاق کی بنیادی چیزیں بھی آ گئی. بتائے کہ یہ اصل کردار ہے، یہ اگر کسی کے اندر ہے تو وہ دیندار، یہ اصل پیمانہ ہے، کسوٹی ہے نیکی اور وفاداری کو جانچنے اور اس کو سمجھنے کا. اس کے بعد پھر اب جو ہم معاشرے میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے، حرمتوں کو پامال نہیں کرنا ہے. تو سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت. تو اب جو احکام آ رہے ہیں سب سے پہلے جان کی حفاظت سے متعلق جو حکم ہے شریعت کا اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مال کے تعلق سے ایک وصیت کا ذکر ہے. تو یہ جو قانون ہے اس قانون کو کہتے ہیں قانون قصاص. بہت بڑا جرم ہے جس کو ہم قتل کہتے ہیں، کسی کی جان مارنا یہ بہت بڑا جرم ہے. تو قتل میں کیا سزا ہوگی؟ بنیادی طور سے اسلام کا جو قانون ہے اس کو ہم کہتے ہیں قصاص کا قانون، یعنی جان کے بدلے جان. قصاص کا جو لفظی معنی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں برابری اور مساوات اور یکسانیت. یعنی برابری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی نے جان لی ہے تو اس کی جان لی جائے، چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو. تو اسلامی قانون میں کوئی فرق نہیں، قاتل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے مالدار ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، قاتل سے کیا لیا جائے گا؟ بدلہ لیا جائے گا. اور مقتول کے ورثہ کو حق ہے کہ وہ قصاص میں اس کی جان لے سکتے ہیں، قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں. تو قصاص کے قانون کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو قتل ہوتا ہے اس کی اسلامی شریعت میں 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا. ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد، یعنی وہ عمدن قتل سے تھوڑا مشابہ ہے لیکن پورے طور سے عمدن قتل نہیں ہے وہ. اور تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں قتل خطا، غلطی سے. قتل عمد یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر حملہ کریں ایسی چیز سے جس سے جان لی جاتی ہے، جیسے تلوار سے حملہ کیا یا اس کے اوپر فائرنگ کر دی، یا بہت بڑا ایک جو ہے وہ لوہے کا کوئی وہ ہتھیار اس سے اس کے اوپر حملہ کیا. جان لینے والی چیز سے اگر جان بوجھ کے کسی کے اوپر حملہ کریں گے تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں. یہ جان بوجھ کے آپ نے اس کو مارا ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ قصاص ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مار دیا، وہ مر گیا. اب وہ قتل عمد نہیں ہے، وہ تو اتفاقیہ مر گیا نا. بھائی ایک گھونسا سے کسی کی جان تو جاتی نہیں ہے، لیکن اتفاقیہ ایک وہ آدمی مر گیا اس سے. تو مارنا تو مقصود تھا لیکن جان لینا مقصود نہیں تھا. یعنی کسی ایسی چیز کے ذریعے مارا جس سے جان نہیں لی جاتی ہے. ایک ڈنڈا مار دیا اتفاق سے مر گیا، ایک تماچا مار دیا اتفاق سے مر گیا. تو یہ کیا ہے؟ اس کو شبہ عمد کہتے ہیں. یعنی مارا تو آپ نے جان بوجھ کے لیکن جان لینا مقصود نہیں تھا، یہ شبہ عمد ہے. اور قتل خطا کیا ہے کہ ہوا یہ کہ آپ نے نشانہ لیا کہ نیلگاہ جو ہے وہ اس گنے کے کھیت سے نکلنے والی ہے، اور آپ نے نشانہ لیا اور ادگار نظر آئی، فائر کیا، اچانک ایک چرواہا آ گیا درمیان. اب وہ گولی جو ہے اس کو لگنے کے بجائے چرواہے کو لگ گئی. اس کو قتل خطا کہتے ہیں. یعنی آپ اس کو نہیں مارنا چاہتے تھے، اتفاقیہ طور سے جو ہے وہ آ گیا سامنے، اس کی جان چلی گئی. تو یہ 3 قسمیں ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا. سب کے احکام الگ الگ ہیں. اگر جان بوجھ کر کے مارا ہے کسی کو، جو قتل عمد ہے، تو اس میں جان کے بدلے جان کا اختیار ہے. البتہ اس میں یہ بھی اختیار ہے کہ مقتول کے ورثہ اگر چاہیں تو دیت لے لیں، خون بہا لے لیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم جان کے بدلے جان نہیں لیں گے، ہم کو جو ہے دیت چاہیے. دیت میں کیا ہوتا ہے؟ بہت بھاری رقم ہے، 100 اونٹ. دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے. گائے ہے تو 200 گائے، بکری ہے تو 2000 بکری. اب اس کی قیمت لگائیے، 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہو جائے گی آج کے حساب سے، یا 200 گائے کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ یہ دیت ہے. تو اگر وہ تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے
ہم جان نہیں لیں گے، یہ لوگ مل کر کے دے دیں دیت، تو ان کو حق ہے، مقتول کے ورثہ کو یہ حق ہے کہ وہ جان لینے کے بجائے دیت لینے پہ راضی ہو جائیں، تو ایسا وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں، نہ ہم قصاص لیں گے نہ ہم دیت لیں گے۔ یہ اختیار کس کو ہے؟ مقتول کے ورثہ کو ہے۔ لیکن قصاص نافذ کرنے کا اختیار حکومت کو ہے، افراد کو نہیں ہے۔ افراد کو اگر دے دیا جائے گا یہ حق، تب تو آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یہ اختیار کس کو ہے؟ حکومت کو ہے، حکومت ہی اس کو نافذ کرے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی معاملہ اس طرح کا آتا تھا تو آپ نصیحت کرتے تھے کہ بھائی تم جو ہے دیت لے لو، یعنی تخفیف کر دو، لیکن وہ جبر نہیں ہے، اس میں پورا اختیار جو ہے مقتول کے ورثہ کو ہے۔ تو یہ تو ہو گیا قتل عمد۔ اچھا، شبہ عمد میں کیا ہوگا؟ شبہ عمد میں یہ ہے کہ جان لینا مقصود نہیں تھا اور اتفاق سے جان چلی گئی، تو ایسی صورت میں قصاص نہیں ہے، دیت ہے، لیکن دیت میں تھوڑا سا مالیت بڑھا دی گئی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ 100 اونٹ، لیکن ان 100 میں 40 اونٹنیاں ہوں گی جو گابھن ہوں گی، حاملہ ہوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اونٹنی جب گابھن ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے نا، مالیت بڑھ جائے گی۔ تو اسے دیت مغلظہ کہتے ہیں کہ اس دیت میں تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ کس میں ہے؟ قتل شبہ عمد میں ہے۔ اور اگر قتل خطا ہے تو وہاں صرف دیت ہے، اتفاقیہ جان چلی گئی ہے، تو وہاں دیت جو ہے وہ ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ تو یہ اسلام کا قانون ہے۔ اور اس میں یہاں قرآن میں ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ جو قصاص کا قانون ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ حالانکہ بظاہر آپ دیکھیے تو قصاص میں جان جا رہی ہے، مارا جا رہا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ تو زندگی کس پہلو سے ہے؟ زندگی اس پہلو سے ہے کہ جس سماج میں قصاص کا قانون نافذ ہوگا اور کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے، تو وہاں قتل کرنے سے پہلے 100 بار آدمی سوچے گا کہ میں نے اگر قتل کیا تو میں بھی مارا جاؤں گا، تو قتل ہی نہیں ہوگا۔ تو معاشرے کے اندر لوگوں کی جان محفوظ رہے گی، اسی کی جانب اشارہ ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی قصاص تو یہ بڑا سنگ دلانہ وہ ہے، فیصلہ ہے، قانون ہے، اور انسانی جان اور اس کو احترام کے خلاف ہے، یہ وہ مجرموں سے ہمدردی کے اظہار کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں جو قتل کی سزا ہے اس کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو سماج کا مسئلہ ہے اس کو وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک قاتل ہے، اس سے تو ہمدردی دکھا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کی جان جا رہی ہے اور سماج کے اندر احترام جان کا سلسلہ ختم ہو رہا، اس کی طرف ان کی نگاہ نہیں۔ تو قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ معاشرے کی زندگی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، کسی ایک کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان اس نے بچائی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان لانے والو تمہارے اوپر مقتولین کے سلسلے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کے لفظی معنی تو برابری کے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اصطلاح میں کیا ہے؟ جان کے بدلے جان۔ اگر عمدن کسی کا قتل کیا ہے تو قاتل مارا جائے گا، یعنی اولیاء مقتول کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو اس کو جان سے مارنے کا مطالبہ کریں اور اس کو سزا نافذ ہو۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اب یہاں بھی ایک اصلاح کی جا رہی ہے۔ اہل کتاب کے یہاں بھی گڑبڑی تھی اور مشرکین عرب کے یہاں بھی گڑبڑی تھی۔ اہل کتاب کے یہاں گڑبڑی یہ تھی کہ وہ فرق کرنے لگے کہ اچھے خاندان کا ہے، اونچے خاندان کا ہے، کہ عام خاندان کا ہے، تو اگر وہ عام آدمی ہے تو اس کے اوپر سزا نافذ کرتے تھے، اور اونچے خاندان کا ہے تو سزا نہیں نافذ کرتے تھے، فرق کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے مشرکین کے یہاں بھی اس طرح کا فرق ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا خاندان بہت معزز ہے، اور ہمارے خاندان کا آدمی اگر مارا گیا
تمہارے خاندان کے آدمی کے ذریعے سے تو ایک کے بدلے میں 10 ہم ماریں گے، عورت اگر قاتل ہے تو عورت کے بدلے میں مرد کو ماریں گے۔ اس طرح کی ناہمواریاں تھیں اس زمانے میں مشرکین عرب کے ہاں بھی، اہل کتاب کے ہاں۔ قرآن نے سب اس کو صاف کیا، نہیں ایسا نہیں۔ اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے، قاتل آزاد ہے تو وہی آزاد مارا جائے گا قصاص میں، اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے، قاتل کوئی غلام ہے تو قصاص میں وہی غلام مارا جائے گا، اور اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو وہی عورت ماری جائے گی۔ یہ نہیں کہ عورت کو مارنے سے کیا فائدہ، ہم اس کے شوہر کو ماریں گے یا اس کے باپ کو ماریں گے یا اس کے بھائی کو ماریں گے، ایسا نہیں۔ جو قاتل ہے اسی کو سزا ملے گی، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے اونچی خاندان کا ہو، چاہے عام خاندان کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سزا کس کو دی جائے گی؟ جو قاتل ہوگا اسی کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ اصلاح کیا۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے، یعنی جو مقتول ہے اس کے جو ورثہ ہے ان کو بھی بھائی کہا جا رہا ہے، سب لوگ ایک سماج کے رہنے والے ہیں، تو وہ اگر تخفیف کر دیں، معاف کر دیں، وہ اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم جان کے بدلے جان نہیں لیں گے، ہم کو دیت چاہیے، اور دیت میں بھی تخفیف کر دیں کہ ٹھیک ہے پوری نہیں چاہیے، آدھی چاہیے، ان کو اختیار ہے۔ تو اگر بھائی کی جانب سے معافی ہو جائے فاتباع بالمعروف، تو دستور کے مطابق جو بات طے ہوئی ہے آپ اس کی پیروی کیجیے اور اس کے لحاظ سے فیصلے کو نافذ کیجیے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کے جو لوگ ہیں خاندان کے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ تک بھلے طریقے سے جو طے ہوا ہے اس کو ادا کر دیں، دیت ادا کر دیں، اس میں کوئی آناکانی نہ ہو، کوئی اس میں جو ہے غلط کام نہ کریں۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تخفیف ہے، یعنی قصاص کے ساتھ ساتھ یہ گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ اولیاء چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو دیت لے سکتے ہیں، وہ چاہے تو آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ قانون میں تخفیف ہے، اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد بھی زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ دیت بھی لے لیا اور اس کے بعد موقع پا کے مار دیا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ جب آپ نے دیت لے لیا تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا اسی طرح سے وہ دیت پہ راضی ہو گئے اور آپ دیت کی ادائیگی میں آناکانی کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں طرف یہ بات ہے کہ جو طے ہو جائے اس پر عمل کیجیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور عقل مندو تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ اگر تم سمجھو، عقل سے کام لو تو اس میں زندگی ہے، تاکہ تم جان کے حرمت کا لحاظ کر سکو، بچ سکو، حرمت جان کو پامال نہ کرو۔ تو سماج کے اندر اس کی وجہ سے جان کا احترام ہوگا۔ جہاں بھی نافذ ہے قصاص وغیرہ کا قانون، وہاں قتل وغیرہ کی واردات بہت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح چوری کی سزا ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سخت سزا، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک چور کا ہاتھ کٹ گیا تو بہت سے چور چوری سے رک جائیں گے، لوگوں کا مال محفوظ رہے گا۔ تو اسی طرح سے جب قصاص نافذ ہوتا ہے تو سب کو ایک سبق ملتا ہے، پورے سماج کو ایک سبق ملتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی جان جو ہوتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اسی کی جانب یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ قصاص کے قانون میں زندگی ہے، یعنی جان کی حفاظت ہے، لوگ محفوظ رہیں گے، مامون رہیں گے، اور یہ قانون جہاں نہیں ہوگا وہاں قتل ہوتا رہے گا، لوگوں کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ تو یہ تو جان سے متعلق بات ہوئی۔ اس کے بعد مال سے متعلق ایک بات آ رہی ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، موت کا وقت آ گیا، آپ مال چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وصیت کریں۔ کس کے لیے؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دستور کے مطابق۔ یہ جو حکم ہے وصیت کا یہ شروع میں تھا، اور جب بعد میں سورہ نساء نازل ہو گئی اور وراثت کے احکام آ گئے تو اس کے بعد پھر یہ بات طے ہو گئی کہ جو ورثہ ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اب وصیت ہوگی تو غیر وارث کے لیے ہوگی، اور وہ بھی 1/3 کے اندر اندر ہوگی۔ تو یہ شروع کا حکم تھا، جب تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے اور یہ متعین نہیں ہوا تھا کہ ترکے میں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے،
اس وقت تک یہ بات تھی کہ جو مرنے والا ہے وہ وصیت کر کے جائے، ورنہ کوئی ایک آدمی سب لے لے گا، باقی لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یہ بات تھی کہ وصیت کر دیں، سب کو ملے، کوئی محروم نہ ہونے پائے۔ لیکن جب احکام وراثت آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ الا فلا وصیۃ لوارث۔ آپ نے کہا کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اب وصیت کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے۔ کوئی قریبی ہے لیکن وہ وارث کی فہرست میں نہیں آتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، خدمت کیا ہے، وارث نہیں بنتا ہے، آپ اس کو کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے قید یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ تو اب وصیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وصیت ہوگی غیر وارث کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 1/3 کے اندر ہوگی، 1/3 سے اوپر اگر ہوگی تو وہ باطل ہو جائے گی۔ تو یہ شروع کا حکم ہے۔ جس وقت تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے تو یہ تاکید کی گئی تھی کہ تم کو وصیت کرنی ہے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق۔ اب جب وصیت کے بعد احکام وراثت آ گئے، ورثہ کے لیے وصیت کا حکم ختم ہو گیا، لیکن غیر ورثہ کے لیے فرضیت اب بھی باقی ہے۔ جو غیر وارث ہیں ان کے لیے فرضیت جو تھی وہ اب بھی باقی ہے، اور اسی میں حل ہے بہت سے مسائل کا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یتیم پوتے کا کیا ہوگا؟ یتیم پوتا تو محروم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دادا وصیت کر کے جائے۔ یہ وصیت وارث کے لیے منسوخ ہوئی ہے، غیر وارث کے لیے موجود ہے۔ ایسے ہی حالات میں ہے، وہ دادا کے اوپر فرض ہے کہ اگر اس کی اولاد میں سے دادا کی زندگی ہی میں کوئی مر گیا ہے تو وہ اپنے یتیم پوتے کے لیے وصیت کر کے جائے۔ وہی وصیت کرے گا تو محروم ہو جائے گا، وہ تو اور زیادہ مستحق ہے، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے، تو تمام جو وراثت ہے وہ تو چچا وغیرہ پا جائیں گے، وہ بیچارہ کچھ نہیں پائے گا۔ تو یہاں پر دادا کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنے ایسے یتیم پوتے کے لیے وصیت کر کے جائے۔ تو جو وصیت کا حکم منسوخ ہوا ہے وہ ورثہ کے لیے منسوخ ہوا ہے، غیر وارث کے لیے منسوخ نہیں ہوا۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے، ضروری ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، کہ جو ضروری وصیت ہے وہ کر کے جائیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اب وصیت کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد اگر اس میں کوئی تبدیلی کر دے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جو لوگ تبدیلی کریں گے گنہگار ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی۔ ایمانداری کے ساتھ جو وصیت ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کوئی تبدیلی کرو گے، ہیر پھیر کرو گے تو اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وصیت کر رہا ہے اور آپ کو گواہ بنا رہا ہے، آپ نے محسوس کیا کہ وصیت میں یہ کچھ زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ ان کی اصلاح کر دیں، ان کو صحیح مشورہ دے دیں کہ نہیں غلط۔ مثال کے طور پر 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر رہا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ صحیح نہیں ہے، وصیت کے لیے شریعت کا قانون ہے 1/3 کا، اس لیے آپ 1/3 ہی کی وصیت کریں۔ یا اسی طرح سے وارث کے لیے وصیت کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کیجئے کہ نہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے تو وہ حق ہے جو اللہ نے متعین کر دیا، غیر وارث کے لیے ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہو تو آپ اس کی اصلاح کریں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اگر کوئی آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ وصیت کرنے والا کچھ زیادتی کر رہا ہے، کچھ گناہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ فاصلح بینہم، وہ اس کی اصلاح کر دے، اس کو درست کروا دے۔ فلا اثم علیہ، تو یہ تو گناہ کی بات نہیں ہے، تو چاہیے، یہ تو کرنا ہی ہے کہ اس سے غلطی کچھ ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر دیں، درست کروا دیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، کچھ بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، جان بوجھ کے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب جو احکام شریعت ہیں اس میں شروع میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو جان کی حفاظت کے تعلق سے قانون قصاص کا، ایک مال کے تعلق سے وصیت کا قانون، اور اس کی تفصیلات بیان کی گئیں، کیونکہ باہمی جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں ان دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، جان پہ زیادتی نہ ہو اور مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، معاشرتی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے یہاں قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے بعد اور بہت سارے احکام ہیں
جو تفصیل سے آگے آ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔